اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے، حضور کی محبت میں جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے، حضرت عمر بھی، بخاری میں الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دب کے کیوں صلح کریں، ٹھیک ہے، تو وہ حضور کی محبت میں ہی کر رہے تھے نا، لیکن وہ غلط ہوتا اگر ایسے کرتے۔ اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سہل ابن حنیف کہتے ہیں، بدری صحابی، یہ وہی تھے جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے شام کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں، اور حضرت معاویہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو جنگ صفین لڑنی پڑی حضرت علی کو۔ سہل بن حنیف جنگ صفین کے موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے صحابہ کرام میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صلح حدیبیہ کے دن ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دیتے، اور پھر انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ حضرت عمر اس صلح کے اوپر خوش نہیں تھے، اور اگر زبردستی کرنی ہوتی تو حضرت عمر جو ہیں نعوذ باللہ اس فیصلے کو بدل دیتے، انکار کر دیتے۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو اپنے ایمان سے یاد دھو بیٹھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ اس دن نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا، آج تمہارا کام ہے کہ علی کے فیصلے کو قبول کرو۔ وہ تحکیم کا مسئلہ، وہ پھر ایک دردناک سٹوری ہے، لیکن بخاری مسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سہل بن حنیف بدری صحابی صلح حدیبیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کو۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب تھے، اور اس موقع پر مولا علی اور ان کے ساتھی ایک طرف تھے اور دوسری طرف اہل شام تھے۔ تو یہ اس میں اہل شام کی جتنی فضیلت آئی ہوئی ہے نا، وہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی، کیونکہ جب آپ جوڑا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ، وہ تو بخاری میں موجود ہے، جب حضرت علی نے وہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا، جب کافروں نے اعتراض کیا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، حضور نے کہا علی کاٹ دو، لکھ دو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا۔ اب یہ کس حضور کی محبت میں انہوں نے کہا، پھر حضور نے کہا ادھر مجھے دو، پھر آپ نے لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں دیا تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ سورہ العنکبوت میں اگر ایسا ہوتا تو لوگ گمان کرتے یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ حضور کے حق میں لکھا پڑھا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، خوبی ہے، اور لکھا پڑھے سے مراد جاہل ہونا نہیں ہے، اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہے کہ تو وہاں پہ حضرت علی نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نافرمان تھے۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، وہ بڑا دردناک ہے۔ اس میں پہلے تو وہ مناظرہ بھی ہے جو خوارج اور ابن عباس کے درمیان ہوا، جو ہم نے ریسرچ پیپر 5B کربلا والے میں ڈالا ہوا ہے، اور دوسرا یہ وہ روایت لے کے ہے کہ حضرت علی نے جب یہ انکار کیا نا، حضور نے یہ کیا تو اس کے بعد نبی الاسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزیمبلنس بنے گی نا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے۔ اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف قصاص عثمان مانگتے تھے۔ وہ اس سے بڑھ کے تو جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے، جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا
ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے۔ اور مسند ابی داؤد طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اور راوی حدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت 30 سال تک ہے، جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12، علی کے 6، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، 5.5 سال اور یہ مل کے 6، ان کا معاویہ تو بادشاہ ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابن ابی سفیان ہے، یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام، وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے۔ ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خلیفہ راشد چھوڑ دیں، خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے، ملک مانتے ہیں۔ ہاں ان معنوں میں تو خلیفہ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ، یزید کو بھی کہہ لیں آپ کا دل کرے، لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ خلفائے راشدین وہی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا۔ تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، اور کہا کہ یہ مٹا دو، تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام، اور انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا؟ علی ابن ابی طالب۔ تو ریزیمبلنس تو سیم ہے، تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے۔ علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علی کے مخالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا، ہم نہیں کھڑا کرتے، وہ کہیں گے جی فتویٰ لگا دیا، جہاں پر نبی الاسلام کے مخالفین صلح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے۔